بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آسان نحو میں 18واں سبق شروع کرنے جا رہے ہیں، لیسن نمبر 18۔ آپ نے دیکھا ہے کہ پیچھے سے منصوبات کی بحث چل رہی ہے۔ منصوبات کی بحث جو ہے 16ویں سبق سے شروع ہوئی، پھر اس کے بعد 17ویں سبق میں بھی کچھ منصوبات کو آپ نے دیکھا۔ اب 18ویں سبق میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ منصوبات کی کیٹیگری کو، منصوبات کے گروپ کو آج ہم اسٹڈی کریں گے، اور یہ ہے حال۔ یعنی عربک میں ناؤن کی ایک ایسی قسم ہوتی ہے جسے حال کہا جاتا ہے۔ وہ جو ناؤن ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ حال کو بتاتا ہے، اسی لیے اس کا نام رکھ دیا گیا حال۔ حال وہ جو حالت والی ہے نا، اسی سے ہے، یعنی حالت بتاتا ہے۔ اس کو انگریزی میں کیا کہہ سکتے ہیں ہم؟ اس کو ہم انگریزی میں کہہ سکتے ہیں سرکمسٹینشل ایکوزیٹو، اور ہم اسی طریقے سے اس کو کہہ سکتے ہیں سرکمسٹینشل ایڈورب اور ایڈورب آف مینر، ایڈورب آف مینر اور ایڈورب آف اسٹیٹ۔ یعنی ایسا ایڈورب جو کسی مینر کو بتاتا ہے کہ کوئی چیز ہوئی کس مینر سے ہوئی، ان واٹ مینر ڈڈ دا ایکشن ٹیک پلیس، ان واٹ اسٹیٹ ڈڈ دا ایکشن ٹیک پلیس۔ تو گویا کہ کسی سچویشن، کسی کنڈیشن، کسی سرکمسٹانس اور کسی اسٹیٹ کو ڈیمسٹیفائی کرتا ہے۔ یعنی کوئی چیز ہوئی، something took place, but you want to get more information about that. For example, in what manner, in what state did that action take place. تو اسی ڈیمسٹیفیکیشن کے لیے، اسی ڈاؤٹ کو دور کرنے کے لیے جو ناؤن آتا ہے، وہی ناؤن دراصل حال کہلاتا ہے۔ اور وہ جو ناؤن ہوتا ہے دراصل وہ منصوب ہوتا ہے، جو اس طرح سے ناؤن استعمال ہوتا ہے، یعنی سرکمسٹینشل ایڈورب کے طور پر، یا ایڈورب آف مینر کے طور پر، یا سرکمسٹینشل ایکوزیٹو کے طور پر، یعنی سرکمسٹانس کو بتانے کے لیے جو ناؤن استعمال کیا جاتا ہے کہ کس انداز سے یا کس حالت سے کوئی عمل یا ایکشن ہوا، اسے ہم کہتے ہیں حال، اور وہ ہے منصوبات میں سے، اس کو فتحہ ملے گا۔ آپ نے کنسپٹ کو اچھی طرح سے سمجھ لیا ہے، اب ذرا ہم آگے بڑھتے ہیں۔ حال وہ اسم ہے جو فاعل کی یا مفعول بہ کی یا دونوں کی صورتحال بیان کرے۔ ایک سینٹنس ہوتا ہے، اس سینٹنس میں سبجیکٹ بھی ہو سکتا ہے، آبجیکٹ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو حال ہوتا ہے، کبھی تو یہ سبجیکٹ کے کنڈیشن یا حال کو بتانے کے لیے آتا ہے، اور کبھی جو ہے یہ آبجیکٹ کے حال کو بتانے کے لیے آتا ہے۔ جو سیاق ہوتا ہے، جو سباق ہوتا ہے، اس چیز کو کلیئر کر دیتا ہے، کانٹیکسٹ ہمارے لیے چیزوں کو واضح کر دیتا ہے کہ کس مقصد کے لیے یہ فاعل کے یا مفعول کے حال کو بتانے کے لیے آیا ہے۔ دیکھیے کہہ رہے ہیں حال وہ اسم ہے جو فاعل کی یا مفعول بہ کی یا دونوں کی صورت حال بیان کرے۔ حال is a noun which describes the condition or the circumstance of the subject or the object or both of them۔ جیسے جاء سلیم راکبا، اگزامپل دیکھیے، یہ کینونیکل اگزامپل ہے، بڑی مشہور اگزامپل ہے، یہ سینکڑوں سال سے اگزامپل آ رہی ہے۔ جاء سلیم راکبا، اب سلیم کی جگہ پر پرانی کتابوں میں زید ہے، کیونکہ زید ان کا ایک پیٹ ورڈ ہے۔ جاء سلیم راکبا، سلیم came riding۔ اب دیکھیے جاء سلیم راکبا میں جاء فعل ہوا، سلیم یہ فاعل ہوا۔ ایک بات میں نے بتائی تھی کہ جو کمپلیٹ سینٹنس ہو جاتا ہے، یعنی فعل فاعل کے بعد کمپلیٹ سینٹنس جو ہوتا ہے بن کر تیار ہوتا ہے، اس کے بعد بھی ایک چھوٹا سا کوشچن ہمارے ذہن میں رہ جاتا ہے۔ اسی کوشچن کو کلیئر کرنے کے لیے، اسی کی ڈیمسٹیفیکیشن کے لیے دراصل حال آتا ہے۔ تو یہ راکباً حال ہے۔ سوال کیا ہوا جب آپ نے یہ کہا کہ سلیم آیا، تو اب ایک کوشچن یہ پیدا ہوا کہ سلیم کیسے آیا؟ پیدل آیا، واکنگ آن فوٹ آیا، یا رائڈنگ آیا، ماؤنٹنگ اے کیمل اور سیٹنگ ان اے کار؟ کس چیز کے ذریعے آیا؟ کس مینر سے آیا؟ اسی چیز کو اس نے کلیئر کیا راکبن نے کہ وہ سوار ہو کر آیا، رائڈنگ۔ تو جاء سلیم راکبن، سلیم کیم رائڈنگ، تو راکبن یہ ایڈورب آف مینر ہوا یا سرکمسٹینشل ایڈورب ہوا، جس نے سلیم کے آنے کی اسٹیٹ
یا اس کے مینر کو بتایا. آگے دیکھیے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مفعول بھی کی مثال کیا ہے. اس میں دیکھا سلیم یہ سبجیکٹ ہے, سبجیکٹ کے لیے راکبن حال ہے. آگے ایک ایگزامپل آپ کو دے رہے ہیں جس میں آبجیکٹ جو ہے وہ حال بن رہا ہے. مثال دیکھیے, ضربت زیدا مشدودا, میں نے زید کو مارا مشدودا. شد یشد کے معنی ہوتے ہیں باندھنا. میں نے زید کو مارا باندھ کر, تو میں نے تو فاعل ہوا اور زیدن مفعول بھی ہوا, اور زیدن مفعول بھی کی کنڈیشن اور سرکمسٹانس کو بتانے کے لیے مشدودن آیا ہے. یعنی زید جب مارا گیا تو وہ کس کنڈیشن میں تھا, تو بتایا بدھا ہوا تھا. ہی واز ٹائڈ, ٹائی کیا گیا پہلے اسے کسی پول میں کسی چیز میں, یا اس کے ہاتھ پیر باندھ دیے گئے پھر مارا گیا اسے. شد یشد کے معنی ہوتے باندھ دینا. تو ضربت زیدن مشدودن, میں نے زید کو مارا مشدودن باندھ کر, اس حال میں کہ وہ بدھا ہوا تھا, مشدود تھا. تو یہ مشدودن حال ہے, لیکن اس کا جو ذل حال ہے وہ زیدن ہے. دیکھیے, جس ناؤن کو یہ کوالیفائی یا ڈسکرائب کرتا ہے حال, جس ناؤن کو یعنی کہ جس سبجیکٹ یا آبجیکٹ کو ڈسکرائب کرتا ہے, کوالیفائی کرتا ہے, اس کو ذل حال کہا جاتا ہے. اب پیچھے جاء سلیم راکبن میں راکبن حال ہے اور سلیم ذل حال ہے, اور ضربت زیدن مشدودن میں زیدن یہ ذل حال ہے اور مشدودن حال ہے. تو جس ناؤن کو ڈسکرائب کرے گا اس ناؤن کو ذل حال, اور جو ناؤن ڈسکرائب کرے گا, جو ناؤن ڈیمسٹیفائی کرے گا, یا جو ناؤن سرکمسٹانس یا کنڈیشن یا سچویشن کو بتائے گا, یعنی کہ جو ایڈورب آف مینر ہوگا, اسے ہم کہیں گے حال. آگے ایک ایسی ایگزامپل لا رہے ہیں کہ اس میں جو ناؤن ہے جو حال بن کر آ رہا ہے وہ فعل اور فاعل دونوں کو ایٹ ون ٹائم گورن کر رہا ہے, دونوں کو بیک وقت کوالیفائی کر رہا ہے, دونوں کو بیک وقت ڈسکرائب کر رہا ہے, دونوں کی سچویشن یا سرکمسٹانس بیک وقت یہ بتا رہا ہے. لقیت زیدا راکبینی, میں نے زید سے ملاقات کی, راکبینی اس حال میں کہ ہم دونوں سوار تھے. یعنی لقیتو میں بھی سوار تھا, اور زیدن مفعول بھی ہوا, زید بھی سوار تھا. both of us were riding, یعنی کسی جانور پر, کسی گھوڑے یا خچر پر سوار تھے, کسی سواری پر سوار تھے. تو لقیت زیدن راکبینی, اسی لیے راکبینی کو ڈوئل فارم میں لایا گیا ہے, تثنیہ بنا کر لایا گیا ہے. اب یہ راکبن نہیں کہہ سکتے, راکبن کہیں گے تو ایک صرف کوالیفائی ہو پائے گا, جبکہ مراد یہاں پر دو ہے, میں بھی سوار تھا اور زید بھی سوار تھا. تو اس لیے ضروری یہ ہوا کہ ڈوئل فارم لائی جائے, اور ڈوئل فارم جب ایکوزیٹو کیس میں ہوتی ہے, حالت النصب ہوتی ہے, تو اس کو یا نون ملتا ہے. اس کی ڈیٹیل ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں. وی ہیو اسٹڈیڈ the rule about the dual form and its declension, its اعراب. تو دیکھیے, اور فاعل و مفعول کو جن کی حالت بیان کی گئی ہے ذل حال کہتے ہیں. یہاں پر ایک پوائنٹ بتا دیا انہوں نے کہ اور فاعل و مفعول کو جن کی حالت بیان کی گئی ہے ذل حال کہتے ہیں. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آلریڈی ایکسپلین کر دیا کہ جو ناؤن ہوتا ہے جو حالت کو بتاتا ہے وہ تو کہا جاتا ہے حال, اور جس کی حالت بیان کرتا ہے اس کو کہا جاتا ہے ذل حال. آگے اب آپ کے سامنے ایک کچھ رولز بتا رہے ہیں, کچھ ٹپس, کچھ اصول و ضابطے آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں حال اور ذل حال سے ریلیٹڈ. سب سے پہلی بات بتا رہے ہیں, ذل حال اکثر معرفہ اور حال نکرہ ہوتا ہے اور اکثر مفرد ہوتا ہے. ذل حال اکثر معرفہ یعنی موسٹ آف دا ٹائم ذل حال جو ہے یہ معرفہ ہی ہوتا ہے, پراپر ہوتا ہے, یعنی کہ ڈیفینٹ ہوتا ہے, اور حال نکرہ ہوتا ہے, حال عام طور پر نکرہ ہوتا ہے. ذل حال عموماً ڈیفینٹ ہوتا ہے اور حال عموماً انڈیفینٹ ہوتا ہے, اور اکثر مفرد ہوتا ہے. اکثر مفرد یعنی موسٹلی یہ جو ہے سنگولر ہوتا ہے. ایک رول تو یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. دوسرا رول دیکھیے, کہہ رہے ہیں قاعدہ, اگر ذل حال نکرہ ہو تو حال کو مقدم کرنا واجب ہے. اگر ذل حال نکرہ ہو تو حال کو مقدم کرنا واجب ہے. جیسے لقیت راکبا رجلا, یعنی آپ نے پیچھے پڑھا کہ ذل حال موسٹلی معرفہ ہوتا ہے, لیکن ذل حال اگر نکرہ ہو جائے تو ایسی صورت میں کیا ہوگا, حال کو مقدم کرنا یعنی حال کو پہلے لانا ضروری ہو جائے گا.
جیسے لقیت راکبا رجلا، اب رجلن جو ہے یہ ذوالحال ہے لیکن نکرہ ہے تو اس کو بعد میں لایا گیا، اور راکبن جو کہ حال ہے اسے پہلے لایا گیا. تو رول وہی ہوا کہ ذوالحال اگر نکرہ ہے تو حال کو پہلے لایا جائے گا. حالانکہ پیچھے سے آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ذوالحال پہلے ہوتا ہے اور حال بعد میں آتا ہے، لیکن پیچھے جو مثالیں آپ نے دیکھی ہیں ان میں ذوالحال معرفہ تھا، لیکن اگر ذوالحال نکرہ ہو جائے تو حال کو مقدم کر دیا جائے گا اور ذوالحال کو مؤخر کر دیا جائے گا. مثال بھی دی انہوں نے یہاں، لقیت راکبا رجلا، میں نے ملاقات کی ایک آدمی سے اس حال میں کہ وہ سوار تھا. میننگ وہی ہوں گے، میننگ میں بدلاؤ نہیں ہے، لیکن تقدیم و تاخیر کا مسئلہ ہو گیا. تو یہ راکبن جو پہلے آیا ہے یہ دراصل حال ہے اور رجلن یہ ذوالحال ہے. ایک بات اور یاد رکھیے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، حال کبھی جملہ اسمیہ اور کبھی جملہ فعلیہ بھی ہوتا ہے. یعنی جو حال ہوتا ہے، ابھی آپ نے جو پیچھے مثالیں دیکھی ہیں ان میں ہر جگہ یہ دیکھا ہے کہ حال جو ہے وہ اسم ہے. راکبن میں دیکھا آپ نے، مشدودن میں دیکھا آپ نے، راکبینی میں بھی آپ نے دیکھا. یہاں ہر جگہ حال اسم ہے. حال کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ایک جملہ اسمیہ ہوتا ہے اور کبھی کبھی پورا جملے فعلیہ ہوتا ہے. اس کی مثال دے رہے ہیں، لقیت حمیدا وہو جالس، میری حمید سے ملاقات ہوئی سال میں کہ وہ بیٹھا ہوا تھا. لقیت حمیدا وہو جالس، میری حمید سے ملاقات ہوئی وہو جالس، اس حال میں کہ وہ بیٹھا ہوا تھا. اور جاء یحییٰ یسعی، یحییٰ دوڑتا ہوا آیا. اس کا انہوں نے نیچے ترجمہ بھی کیا ہے. نمبر 1 کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے کہ میں نے حمید سے ملاقات کی درا حالے کی وہ بیٹھا ہوا تھا. اور اس کے بعد نمبر 2 والی مثال کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے آیا یحییٰ دوڑتا ہوا، یا دوڑتا ہوا یحییٰ آیا، یا یحییٰ دوڑتا ہوا آیا. تو یہاں پر جو بہت اہم چیز ہے دیکھنے کی وہ یہ ہے لقیت حامدا وہو جالس میں، کہ لقیت حامدا، میں نے حامد سے ملاقات کی، اس کے بعد ایک کمپلیٹ نومینل سینٹنس آ رہا ہے وہو جالس، اس حال میں کہ وہ بیٹھا ہوا تھا. اور اس کے بعد جاء یحییٰ یسعی میں، یحییٰ آیا دوڑتا ہوا. یحییٰ ذوالحال ہے لیکن اس ذوالحال کی حالت کو بتانے کے لیے ایک ورب لایا گیا ہے، یسعی، دوڑتا ہوا. تو خلاصہ یہ نکلا کہ ذوالحال کی حالت کو بتانے کے لیے بہت دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ ایک سنگل مفرد ناؤن آ جاتا ہے. پیچھے مثالیں آپ نے بہت دیکھی. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ذوالحال کی حالت کو بتانے کے لیے پورا کمپلیٹ نومینل سینٹنس آتا ہے یا کمپلیٹ وربل سینٹنس آتا ہے، ایک ورب ہوتا ہے. جیسے آپ نے یہاں 2 مثالیں دیکھی، لقیت حامدا وہو جالس، میں نے حامد سے ملاقات کی. وہو جالس یہ پورا مبتدا خبر کا جملہ ہے، نومینل سینٹنس اسم ہے. تو وہو جالس جو ہے یہ مکمل سینٹنس یہ حال کو بتا رہا ہے. اور جاء یحییٰ یسعی میں جو ہے یہ یسعی جو ہے یہ ورب ہے، اور یہ پورا ورب جو ہے یہ مکمل طور پر یحییٰ کو ڈسکرائب کر رہا ہے اور یحییٰ کی حالت کو بتا رہا ہے. تو یحییٰ اس میں ذوالحال ہے اور یسعی حال ہے. تو یہ 3 قاعدے جو انہوں نے بعد میں بتائے ہیں اس کو اچھی طرح سے نوٹ کر لیں. ایک بار میں اچھی طرح سے پورے سبق کا سمرائز کر دیتا ہوں. حال کے ذریعے کسی سبجیکٹ یا آبجیکٹ کے ذریعے جو ایکشن کیا گیا ہے وہ کس طرح سے کس اسٹیٹ میں کیا گیا ہے اس کو بتانے کے لیے حال کا استعمال کیا جاتا ہے. اور جس ناؤن کی حالت بتاتا ہے اس کو ذوالحال، اور جو ناؤن حالت بتاتا ہے اس کو حال بولتے ہیں. کچھ قواعد یہ بتائے گئے کہ ذوالحال جو ہوتا ہے وہ عموماً معرفہ ہوتا ہے، اور حال جو ہوتا ہے وہ عموماً نکرہ ہوتا ہے اور مفرد ہوتا ہے. اس کے بعد ایک قاعدہ پھر بتایا کہ ذوالحال جو ہے اگر نکرہ ہے تو ایسی صورت میں حال کو مقدم کر دیا جاتا ہے، یعنی حال کو پہلے لایا جاتا ہے سینٹنس میں، آرڈر میں. کمپوزیشن جب آپ سینٹنس کا کریں گے تو حال کو پہلے لے آئیں گے اگر یہ صورت حال ہے کہ ذوالحال جو ہے نکرہ ہے. آگے پھر ایک رول بتایا کہ حال کبھی جملہ اسمیہ اور کبھی جملہ فعلیہ بھی ہوتا ہے. یعنی جو مثالیں آپ نے دیکھی ہیں اس میں تو یہی ہے کہ ایک سنگل ورڈ ہے، ناؤن ہے، وہی ڈسکرائب کر رہا ہے. یہاں اس پیراگراف میں بڑی اہم بات جو بتائی ہے، قرآن میں بہت کثرت سے استعمال ہوا ہے.